الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم اور مکرم عزیز دینی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اس وقت کا موضوع یہ ہے کہ اسلام کے اندر برتھ ڈے منانا کیسا ہے، جنم دن منانا کیسا ہے، اور کیا اسلام میں برتھ ڈے منانے کی، جنم دن منانے کی اجازت ہے؟ اس وقت کا موضوع یہ ہے۔ یاد رکھیں کہ برتھ ڈے منانا یا اسی طریقے سے سالگرہ منانا، یہ اسلام کے اندر تمام کے تمام رسم و رواج ہیں اسلامی اعتبار سے، اور یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے شادی کی سالگرہ منانا، جس کو اینیورسری کہا جاتا ہے، یہ کیسا ہے کہ جی ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا، آج کے دن ہماری فلاں تاریخ میں، فلاں دن میں، فلاں وقت میں ہماری شادی ہوئی تھی، ہمارا نکاح ہوا تھا، تو ہیپی اینیورسری منانا اور اسی طریقے سے سالگرہ شادی کی منانا، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں ہے۔ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ، بلکہ یوں کہو کہ جتنی بھی نیو جنریشن ہے، جتنے بھی نئی نسل ہے، اور پھر ایسی ذہنیت کے جو ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، جو غیروں کے طور و طریق کو، غیروں کی چیزوں کو، ان کے انداز کو، ان کی رفتار و گفتار کو، ان کے بول چال کو، ان کے ڈھنگ اور رنگ و روپ کو، اور ان کے رہن سہن کے طریقوں کو، ان کی بول چال کے انداز کو پسند کرتے ہیں، ان کے اندر یہ چیز بہت عام ہے کہ ان کو جو ہے اپنے کلچر کو تو فالو کرنا نہیں ہے، غیروں کے کلچر کو فالو کرتے ہیں۔ مغربی تہذیب یعنی امریکن تہذیب، یا یوں کہو کہ یورپی تہذیب یعنی انگریزوں کی اور ننگوں کی تہذیب کو پسند کرتے ہیں، جو شریعت مطہرہ نے، جو دین اسلام نے، جو پاکیزہ شریعت نے، محمد الرسول اللہ نے، قرآن کریم نے، احادیث مبارکہ سے ہمیں جو زندگی کا ثبوت ملتا ہے، اس کا ہمیں پتہ تک بھی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی زندگی کے اسلوب، آپ کے طرز زندگی کا ہمیں علم تک بھی نہیں ہے۔ تو حدیث شریف کے اندر ہے کہ جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو کل قیامت کے دن وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا، انہی کے اندر اس کی گنتی ہوگی، اور بلکہ یوں بھی فرمایا کہ انہی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوا جائے گا، انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، انہی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ آج ساری انسانیت، خصوصاً نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، اور ایسے خالی لڑکے اور لڑکیاں نہیں، بڑے افراد بھی جو ایسی ذہنیت کے ہیں، جن کے اندر دین کی رمق تک نہیں ہے، وہ لوگ بھی اس سے متاثر ہیں۔ یہ کہاں کا کلچر کیسے آیا، کہاں سے آیا؟ یہ برتھ ڈے منانے کا جو رواج آیا کہاں سے آیا؟ کیا آپ جانتے ہیں اس چیز کو کہ یہ ایک سازش کا نتیجہ ہے، بربادی کی سازش کا نتیجہ ہے؟ یہ شروعات کہاں سے ہوئی؟ نصرانیوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے اس کی شروعات کی ہے، اور یہ کلچر اور یہ رسم اور رواج وہاں سے شروع ہوا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی سالگرہ منانا، جنم دن منانا شروع کیا، اور یہ سلسلہ در سلسلہ، اور یہ ایک جراثیم کی طرح، ایک وائرس کی طرح یہ برا عمل پھیلتا چلا گیا۔ آج ہمارے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر یہ جراثیم پھیل چکے ہیں کہ جیسے ہی بچہ تھوڑا بہت بڑا ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے،
اس سے پہلے اس کی ماں، اس کا باپ، اس کے بھائی، اس کے بہن، معصوم بچہ آج پیدا ہوا، 1 سال کے بعد جب وہ دن آئے گا کہ بازار سے کیک لائیں گے، یہ چیزیں لائیں گے، اور وہ نعوذ باللہ ایسی ٹوپی لے کر آئیں گے کہ اس کا نام لینا بھی زبان سے عجیب و غریب مسخرہ پن لگتا ہے، کہ اس میں جوکر بن جائیں گے وہ اس کو پہن کر، اور اس میں پھر پارٹی ہوتی ہے، دنیا بھر کی خرافات کی چیزیں اس میں رکھی جاتی ہیں، اور پھر اس میں کیک کاٹا جاتا ہے، کھان پین ہوتا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کے اب خرافات ہونے لگی کہ جب تک اس میں بربادی کی چیزیں نہ ہوں تو ہیپی برتھ ڈے مزہ آتا ہی نہیں ہے ایسے جنم دن میں، کہ سمپل کیک کاٹنے سے مزہ نہیں آ رہا آج کے وقت میں، اس میں بدتمیزیاں ہوتی ہیں، اس میں ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو شریعت میں بالکل کھلے لفظوں میں حرام ہیں۔ بعض لوگ سوال کریں گے جی اس میں برائی کیا ہے؟ ارے اس میں برائی کون سی نہیں ہے، یہ سوال کرو۔ یہ کھلا ہوا اسراف ہے جس کو فضول خرچی بھی کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ غیروں کا طریقہ بھی ہے، اسی طریقے سے یہ اسلامی دشمن جو چیزیں ہیں ان کا طریقہ ہے، ان کا انداز ہے، ان کا کلچر ہے یہ، اور اسی طریقے سے یہ بربادی کا راستہ ہے۔ اس میں غیر مردوں کی، غیر عورتوں کی ملاقات ہوتی ہے، ان کا اختلاط ہوتا ہے، اکٹھے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹے اڑائے جاتے ہیں، کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام میں جائز ہیں؟ آپ اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ۔ اور لڑکوں کی پارٹی ہے، نعوذ باللہ لڑکیوں کی پارٹیاں ہیں، ہمارے مسلم نوجوان علاقوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر، کون سے مال میں، کون سے ہوٹل میں، وہاں جا کر اپنا برتھ ڈے منا رہے ہیں، دوستوں کی پارٹی ہو رہی ہے، اس میں میز کرسی لگی ہوئی ہیں، اس میں کیک رکھا ہوا ہے، اس میں کیا نام ہے، ایک دوسرے کے منہ پر مارنے کے لیے کیک الگ سے رکھے ہوئے ہیں، کھانے کا کیک الگ سے رکھا ہوا ہے، اور نور علی نور شراب کی اور بیئر کی بوتل سے لگ رکھی ہوئی ہیں۔ یہ کہاں کا اصول ہے، کہاں کی انسانیت ہے یہ، کہ اس شراب سے کھیلا جاتا ہے، اس کے ڈھکن کو کھول کر اور اس کے اندر گیس بنا کر ایک دوسرے کے منہ پر اس کو مارا جاتا ہے، اور نعوذ باللہ کتنے حادثے تو ایسے ہوتے ہیں کہ مذاق کے طور پر جو کریم یا اس طریقے کے کیمیکلز ہوتے ہیں جس کو وہ ایک دوسرے کے اوپر اڑا کر جشن مناتے ہیں، وہ کیمیکل اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ایسے حادثے کئی جگہ ہوا کہ کینڈل جلی ہوئی ہے اور وہ اس بچے کے اوپر یا اس جس کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے اس کے اوپر اس کو چھڑک دیا گیا، اس کے چہرے پر یا اس کے جسم پر یا اس کے بالوں میں آگ لگ گئی اور اس کی زندگی بیکار ہو گئی، چہرہ جل گیا سارا۔ ایسے حادثے سینکڑوں حادثے ہوتے ہیں۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، مختصر عرض یہ ہے کہ اسلام کے اندر برتھ ڈے منانے کی، جنم دن منانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج ماں باپ اپنے معصوم چھوٹے بچے جس کو لاڈ پیار میں وہ اس کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، شارٹ کٹ میں کہتے ہیں برتھ ڈے منا رہے ہیں، جی کچھ نہیں، وہ بچوں کی خوشی کے لیے بچے چھوٹے بھائی بہن ضد کر رہے تھے اس لیے تھوڑا سا یہ وہ کر دیا۔ اگر کوئی عالم دین یا کوئی سمجھدار آدمی یا کوئی خیرخواہ آدمی سمجھاتا بھی ہے تو ہنس کر ٹال دیتا ہے، جی بس وہ کیا بچے ضد کر رہے تھے تھوڑی سی۔ آج تم محبت میں اس کام کو کر رہے ہو، کل کو یہ ایک ضروری اور فرض سمجھ کر، ذمہ داری سمجھ کر اس کام کو انجام دے گا۔ بچہ سننے سے عمل کرنے والے نہیں بنتا، بلکہ جو وہ بچہ دیکھتا ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے۔ بچپن کی جو عمر ہوتی ہے 7-8 سال تک کی، اس میں بچہ جو نگاہوں سے دیکھتا ہے وہ اپنی باڈی کے اوپر، اپنی زندگی پر اس کا اثر زیادہ لیتا ہے، بجائے اس کے کہ سننے پہ اس سے وہ اثر پیدا ہو۔ نہیں، دیکھنے سے جو ہوتا ہے وہ اثر اس کی طبیعت پر زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے تمام مسلمان بھائی اور بہنوں سے، خصوصاً نوجوان دوستوں سے، نوجوان ہماری بہنوں سے گزارش ہے، خدا کے واسطے ان تمام خرافات سے باہر نکلو، اپنے اسلامی کلچر کو اپناؤ، غیروں کے غلام مت بنو۔ تمہارے پاس خود ایسا آئیڈیل موجود ہے، اسلام کو پڑھو، اس کی اسٹڈی کرو، اس کی نالج حاصل کرو۔ بہت لمبا چوڑا ٹاپک ہے اسلام کا، کہ آپ ساری زندگی پڑھتے رہو گے تب بھی پورا نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس تو اتنی محنت کا کام ہے۔ آپ فلمی دنیا کے ستارے، کیا کہتے ہیں، فلمی دنیا کے ستارے، نعوذ باللہ، ستارے کہاں، اور تو شیطان کے بھائی اور بہن ہیں۔
تو ایسے لوگوں کے کلچر کو، ان کے انداز کو، ان کی رفتار و گفتار کو مت اپناؤ، غیروں کے طور و طریق کو مت اپنائیے۔ ہیپی اینیورسری کہ جی شادی کی سالگرہ ہے، محترمہ کو دلی لے کر جا رہے ہیں، محترمہ کو فلاں ہوٹلز میں، فلاں مال میں لے کر جا رہے ہیں، وہاں جا کر کیا ہو رہا ہے، وہاں فلاں مال میں جا کر، فلاں شاپ پر یا فلاں دکان پر جا کر وہاں کھانا کھایا جا رہا ہے، کینڈل لائٹ ڈنر کیا جا رہا ہے۔ کیا ہے وہ لائٹ جلا دی اور ایسی جگہ پر بیٹھ کر ڈنر کھانا کھا رہے ہیں، کوئی لائٹ بجھا دی۔ ارے یہ کیا یار، شیطان نے ہماری عقلوں کو تباہ و برباد کر دیا، پیسہ ہمارا برباد ہو رہا ہے۔ اگر اسی پیسے کو کہنے لگیں کہ اسی اچھے کام پر لگا لو، اس کے لیے قوم کی خدمت کر لو، تو انسان کی جان نکلتی ہے۔ اور اپنی جھوٹی شان کے لیے نعوذ باللہ یہ بے راہ روی کا شکار، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے میرے بھائی، میرے بھائی اور میری بہنیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں خصوصی طور پر کہ بات کو سمجھیں اور ان خرافات سے محفوظ رہیں۔ آج سے عہد کریں، وعدہ کریں۔ اور ایک اور شکل بھی ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ کر لیا کہ جی چلو ہم کیک تو نہیں کاٹیں گے، نہ ہم وہ منائیں گے، اور بس کیا کریں گے، وہ تھوڑا سا کھانا بنوا کے مدرسے کے بچوں کی دعوت کر دیں گے۔ ارے کیوں کر رہے ہیں دعوت؟ کہ یہی دن دعوت کا ضروری تھا؟ تو پتہ چلا آپ کے دل میں کہیں چور بیٹھا ہوا ہے کہ آپ نے اسی دن، جس دن بچہ پیدا ہوا، جو ڈیٹ تھی، اسی دن آپ نے اس پروگرام کو کیوں رکھا؟ اس کا مطلب آپ کے دل میں چور ہے، آپ اس نسبت پر کھانا کھلا رہے ہیں۔ یہ کیسی خوشی ہے؟ ارے یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، کہاں ہے کہ خوشی؟ کیسی خوشی؟ آپ کی زندگی میں سے 1 سال کم ہو گیا۔ مثال کے طور پہ آپ کی عمر 60 سال ہے، آپ 20 سال کے ہو گئے، آپ کی زندگی کتنی بچی ہے؟ 20 سال تو آپ کی لائف کے، آپ کی زندگی کے کم ہو گئے، تو آپ تو قبر کی زندگی کے زیادہ قریب ہو گئے، آخرت کی زندگی کے زیادہ قریب ہو گئے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ خوشیاں منائیں، آپ کے اوپر تو احساس ہونا چاہیے کہ میں زندگی میں کچھ نہیں کیا، میں نے ساری زندگی خراب کر لی، آگے آنے والی جو لائف ہے میں اس کو شریعت اور دین اور خدا کے رسول کے طریقے پر، آپ کے احکام اور حکموں پر عمل کے مطابق کر لوں میں۔ یہ تو اس چیز کا موقع تھا۔ کہاں کی خوشی، کہاں کا جنم دن ہے؟ یہ ناانصافی ہے سراسر، یہ ظلم ہے اپنی ذات کے اوپر۔ اس لیے خدا کے واسطے ہم عمل کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں اللہ کے نبی کی اس حدیث کو کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس کا شمار، اس کی گنتی انہی کے ساتھ ہوگی، انہی کے ساتھ اس کا حشر بھی ہونا ہے۔ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور اس کو کس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ وہ انہ لکم عدو مضل مبین، کھلا ہوا گمراہ دشمن ہے، تمہیں بھی گمراہ کر دے گا۔ یہ تمام شیطان کی چال۔ نہ بچے کا برتھ ڈے مناؤ، نہ بڑوں کا، نہ چھوٹوں کا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پڑھاؤ، دینی تعلیم دو، دنیا کی اونچی سے اونچی لیول کی اچھی تعلیم دو، اس غلامی کی زندگی سے نکلو۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ ہمارا دیش آزاد ہو گیا، ہم آزاد ہو گئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ظاہری اعتبار سے تم آزاد ہو گئے، لیکن مسلمانوں آج بھی ہماری عقلیں غیروں کی غلام ہیں، وہ آزاد نہیں ہیں۔ ہم غیروں کے غلام ہیں، ہمارے پاس اپنا سب کچھ ہوتے ہوئے ہم غیروں کی چیزوں کو پسند کر رہے ہیں۔ لعنت ہے اسی زندگی کے اوپر۔ ساری دنیا دل دادا ہوئی ہے خرافات کی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا، اس کے نقصان بھی سمجھ میں آ گئے، اور اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر بھی کہ ہم ایسا نہ کریں، بلکہ بہتر زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔